ان کا دیکھنا نبی کا دیکھنا ہوتا ہے، ان سے جڑنا نبی سے جڑنا ہوتا ہے، ان کا راضی ہونا نبی کا راضی ہونا، اور ان کا ناراض ہونا نبی کا ناراض ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ شریعت کی زمین سے ہوتے ہوئے اس مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو شریعت لے کر آیا، اور وہ ہے محمد۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ذکر اور فکر اور عملی طور پر اگر آگے بڑھو گے بڑا کچھ سمجھ آئے گا، بہت کچھ سمجھ آئے گا، اور ساتھ میں وہ مزاج بھی آئے گا، وہ ذوق بھی آئے گا، جو مزاج اور جو ذوق اور جو شوق تجھے آشنا کر دے گا روحانیت کی لیلا سے، عشق کا۔ تو نے بھی دیکھی جو نہیں، کاش تو دیکھ لیتا، تو نے دیکھی جو نہیں۔ ہم نے دنیا کی لیلا دیکھی، مجازن کہہ رہا ہوں، ہم نے دنیا کی چمک دمک دیکھی، مال و دولت کی چمک دیکھی، آسائش دنیا کی چمک دیکھی، اس لذت سے آشنا ہو گئے، اس پر فریفتہ ہو گئے۔ اب خوابوں میں بھی وہی اور خیالوں میں بھی وہی، 60 روپے بڑھ گئے، 80 روپے بڑھ گئے، مہنگائی ہو گئی، دیکھی بھی دنیا، سوچی بھی دنیا، رہے بھی دنیا میں، فکر دنیا رہی۔ غالب نے کہا فکر معاش میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ تو دنیا کی لیلا کو دیکھا، اسی کو برتا، اسی کو جانا، اسی کو مانا، اسی میں گم رہے۔ ہائے ہائے، تو نے حقیقت میں اس جلوہ حسن کو تو دیکھا ہی نہیں۔ او ہو، تو نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اور یاد رکھ، جب سے دنیا بنی ہے اس جلوے کا بڑا چرچا ہے، بڑی شہرت ہے، اور حسن کا پیکر 7 پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو، پورے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ حسن کہاں ہے، پورے محلے میں خبر ہوتی ہے، بھلے وہ جلوہ نہ بھی کراتا ہو لیکن خبر سب کو ہوتی ہے کہ حسن کا پیکر فلاں جگہ رہتا ہے۔ یہ ظاہری مثال دی میں نے۔ یاد رکھ، آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک وہ جو حسن کو پہچاننے والے تھے، بتا تو صحیح کس کے حسن کا گیت گاتے رہے؟ ہو، کس کے حسن کو بیان کرتے رہے، اور کس کے دیدار کے متلاشی اور متمنی رہے، اور خود رب کائنات کس کے حسن کا شیدا ہے، اور کس کے حسن کو ہر وقت تکتا اور دیکھتا ہے، اور کس کے حسن کی قسم کھاتا ہے، کس کے حسن سے آشنائی اختیار کرنے کا وہ حکم دیتا ہے کہ والضحیٰ والے سے پیار کرو۔ مگر آپ کو تو یہ بات یہاں متعجب نظر آ رہی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ میں صوفی مشرب رکھتا ہوں۔ وہ حقیقت میں جو مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کاریگر ہوتا ہے، جو فنکار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ان تمام دکھانے والوں کو جو دیکھنے آئے ہیں ڈرامہ، تو میں ان کو منظر یہاں اس اسکرین پر دکھا دوں، یہ منظر ان کو اسکرین پر دکھا دوں، تو وہ اسکرین پر تصویریں بنا کر منظر دکھا دیتا ہے اور اپنا میسج ان کو دے دیتا ہے۔ اسی مثال سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ صوفیاء کا مشرب یہ ہے کہ وہ دین کا جو منظر ہے وہ بندے کو دل کی تختی پہ دکھا دیں۔ واہ! شیخ کا کام کیا ہے کہ وہ آنے والے مرید کو، صرف آنے والے مرید کو اس کا دین اس کے ہی دل میں دکھا دے، اور اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ جس کا تو طالب ہے وہ باہر نہیں اندر ہے، جس کا تو طالب ہے وہ تیرے باہر نہیں، وہ تیرے باہر نہیں اندر ہے۔ جب وہ اندر ہے تو پھر تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تو بہت بڑا دولت مند ہے، بہت دولت مند ہے تو، تیرے اندر کی سم خالی نہیں، تیرے اندر کا ڈیٹا خالی نہیں، بڑی کیپیسٹی ہے تیرے اندر، بڑی میموری ہے تیری، اور بہت کچھ تو سیو کر سکتا ہے اپنے اندر۔ بس تجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تو اندر سے خالی نہیں، بھرا ہوا ہے۔ کسی دن اپنے اندر اتر کر جھانک تو صحیح۔ آج جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول ہمیں باہر لے جا رہا ہے، اندر نہیں، اس میں گھٹن آ گئی ہے، وہ اندر اترنے نہیں دیتا، وہ اندر جھانکنے نہیں دیتا، وہ ہمیں بہت زیادہ باہر مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ جس موبائل سے آپ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، بنائیں، میں تو سمجھا رہا تھا ایک بات، جس موبائل سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یہی ہماری آنکھوں کو ہمارے اندر جانے نہیں دیتا،
یہ ہمیں غور و فکر سے دور رکھتا ہے، یہ ہمیں فارغ ہی نہیں چھوڑتا. آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں، کان اس کو سنتے رہتے ہیں، ذہن اس کو سوچتا رہتا ہے. یہ باہر ہتھیلی پر رہتا ہے، لیٹے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں، یہ ہاتھوں میں رہتا ہے. تو ہم نے قرآن کے بالکل الٹ کر دیا ہے. قرآن نے کہا تھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ والے ہیں وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا؟ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی ان کی آنکھیں، کان، وجود ظاہری ان کا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتا ہے باطنی طور پر، اندرونی طور پر. یعنی ظاہر میں ہونے کے باوجود بھی وہ اندرونی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. موبائل نے کیا کیا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے موبائل والے موبائل استعمال کرتے ہیں. کھڑے ہوں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوا کہ باہر تو بہت زیادہ مصروف رہا مگر اندرونی طور پر مصروف رہنا ختم ہو گیا. جب اندرونی طور پر مصروف رہنا ختم ہو گیا تو اب اس قدر عادت بن گئی اس کی کہ اب اگر اندر کو جگاؤ بھی تو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. اندر اس قدر بوسیدہ ہو گیا، اندر اس قدر بیمار ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا کہ اگر اس کو چھیڑو نا، تھوڑا سا توجہ کرو، چھیڑو، بیان کرو، خطاب کرو، توجہ دلاؤ، تو باہر اس قدر زیادہ مصروف رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اندر والی بات یا تو بور کر دیتی ہے یا باغی کر دیتی ہے. مرض اتنا بڑھ گیا ہے، یا تو بور ہو جائے گا یا باغی ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ اب لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں، محافل ویران ہوتی جا رہی ہیں، لوگ بور ہو جاتے ہیں، بیان نہیں سنتے، لوگ بور ہو جاتے ہیں، محفل میں بیٹھتے نہیں. اب کیا کریں؟ وہ پھر محفلوں میں بھی چمک لے آئے کہ کوئی ایسی باہر کی کوئی ایسی آئٹم تو رکھو کہ اس باہر کی آئٹم کو دکھا کر ہم کم از کم محفل کی لذت کو تو بحال کریں. لہٰذا شپ شپا لے کر آؤ، ذرا رنگ شنگ لے کر آؤ، تھوڑا شور شرابہ اور بناوٹ لے کر آؤ، کوئی ایسا ہنگامہ پیدا کرو محفل کے اندر کہ محفل میں آنے والا اندرونی طور پر نہ صحیح، بیرونی طور پر، خارجی طور پر تو کچھ نہ کچھ تو متاثر ہو کر جائے محفل سے. یہ وہ بیماری تھی کہ جس بیماری کا علاج نہ کیا جا سکا اور اس بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر کے ساتھ باہر سے ایک ڈرپ کے طور پر یا عارضی علاج کے طور پر محفلوں کے نام پر بیرونی طور پر دین دکھا کر انہیں یہ تسلی کرائی گئی کہ اندرونی طور پر اگر مرض ہے تو ہوا کرے، بیٹھے تو محفل میں ہے نا، نعت سن رہے ہیں، ساؤنڈ سن رہے ہیں، ساز اور آواز سن رہے ہیں، بس وہ بیرونی طور پر ان کو لذت فراہم کی گئی کہ کسی طرح سے ان کی بوریت ختم ہو. مرض بڑھتا ہی گیا، جوں جوں دوا کی وہ بوریت تو ختم ہو گئی لیکن توجہ اس مرض سے بھی ہٹ گئی کہ میں اندر سے مریض ہوں، میرا مزاج، میری فطرت، میرا سوچ، میری عادت، میرے خیالات میرے وہ نہیں ہیں جو دین تقاضا کرتا ہے، تو مجھے اس طرف بڑھنا ہے، مجھے اس طرف جانا ہے. تو طبیعت وہاں سے بھی ہٹ گئی، لہٰذا مرض پختہ ہو گیا. لیکن بیرونی طور پر تو یہ کچھ محافل ایسی کر رہا تھا کہ اس کو خیال آنے لگا کہ میں دیندار ہو گیا ہوں، تو یہ سمجھنے لگا میں تو دیندار ہوں، اور اسی مرض کے عالم میں یہ نماز بھی پڑھتا رہا، یہ عبادت بھی کرتا رہا، یہ باقی معاملات بھی انجام دیتا رہا، وہ مرض بھی اندر رہا، عبادت بھی ہوتی رہی. تو نہ عبادت میں پختہ ہوا، نہ اندر سے مرض گیا، نہ اندر سے شک گیا، نہ وہ بیماری گئی، نہ شفا آئی، اور نہ جو مریض دل تھا اس مریض دل کے اندر صحت یابی آئی. وہ قلب کا فساد بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، فساد قلب بڑھتا گیا. اس کے نتیجے میں عبادت بھی بڑھتی گئی، نفرت بھی بڑھتی گئی، سجدے بھی بڑھتے گئے، کفر بھی بڑھتا گیا، ادھر سے صدقے بھی بڑھتے گئے، اور دین کے خلاف عادات اور مزاج یہ بھی سارا پنپتا گیا اور بڑھتا گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ یقین
اور یقین کی وہ معراج جو اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے، اس معراج پر پہنچنے سے یہ قاصر رہ گیا۔ میں نے کہا تھا فساد قلب بتاؤں گا، قلب کا فساد، یعنی دل کسی اور بات میں مصروف ہو اور ذہن کہیں اور چل رہا ہو، یہی تو فساد ہے بھائی۔ وہ بادشاہی کیا جس کا کنٹرول وجود پر نہ ہو؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا کنٹرول سلطنت پر ہو، اور اگر بادشاہ کافر ہے تو سلطنت بھی کافر ہے، اور اگر بادشاہ مومن ہے تو سلطنت کی کثرت مومن ہوگی، اگر بادشاہ صحت مند طاقتور ہے تو سلطنت بھی طاقتور ہوگی، اور اگر بادشاہ کمزور ہے تو سلطنت کے باشندے بھی کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر بادشاہ ایماندار ہے تو باشندے بھی، اور اگر بادشاہ بے ایمان ہوا تو سلطنت برباد ہو جائے گی، بے ایمانی اس کو کھا جائے گی۔ بندے کا دل اگر بندے کا قلب مومن اگر حقیقت میں خدا شناس ہو جائے تو پورا وجود خدا شناسی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ بندے کے دل کے اندر اگر حقیقت دین سما جائے تو بندے کا ظاہری وجود خود بخود دین کی حقیقت سے آشنا ہو کر اس رنگ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تبدیلی باہر سے آئے گی یہ کمزور بات ہے۔ تبدیلی بنیادی طور پر اندر سے آتی ہے، تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ دل اگر تبدیل ہوگا تو ظاہر بھی تبدیل ہوگا، اور اگر دل تبدیل نہ ہوا تو ظاہر بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بندہ اسلام سے تو جڑا ہوا ہے مگر اس کا دل کہیں اور ہے، اس کا دل غیر میں مصروف ہے، ایسی باتوں میں مصروف ہے جو اس کے ذمے ہیں ہی نہیں۔ مثلا اس کا دل تقدیر کو بدلنے میں مصروف ہے، یہ اس کے ذمے نہیں تھا، نہ یہ کر سکتا ہے۔ بندے کو تقدیر کا مکلف بنایا گیا ہے۔ مکلف سمجھتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان لا، خیر اور شر پر، اچھی اور بری تقدیر کے ہونے پر ایمان لا کہ خیر پہنچے گا مومن رہے گا تو مانے گا، اور اگر تجھے تکلیف پہنچے گی تیرے مزاج کے خلاف فیصلہ ہوگا تب بھی تو خیر و شر من اللہ تعالی، خیر ہو یا شر ہو یہ اللہ کی جانب سے ہے، تو تجھے دل کو اللہ کی طرف رکھنا ہے، خیر شر کی طرف۔ اب اللہ کی طرف جانے کی ایک محنت ہے، اس محنت کا نام تصوف ہے۔ اللہ سے دل جڑ جائے یہ روحانیت ہے، اللہ پہ دل راضی ہو جائے یہ روحانیت ہے، اللہ کا نام آتے دل میں مستی چڑھ جائے یہ روحانیت ہے، کیف پیدا ہو جائے یہ روحانیت ہے۔ آتا ہے کیف؟ نہیں آتا۔ 1000 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے تیرے سامنے، کیف آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیا تم مومن نہیں؟ کیا میں اور تو اللہ سے پیار نہیں کرتے؟ یا پھر تیرا دل ایسا مریض ہے کہ اس مرض اور نکاہت کی وجہ سے سامنے تیرا معشوق کھڑا ہے مگر تو اتنا نحیف اور لاغر ہو چکا ہے کہ تو اٹھ کر اس کا استقبال بھی نہیں کر سکتا؟ وہ لوگ جن کی قسمیں خدا نے کھائیں، صحابہ کرام، قرآن مجید شہادت دیتا ہے کہ اللہ کا نام آ جاتا ان کے دل کانپ جاتے۔ آج یہ کیفیت نہیں، اس کے قریب قریب بھی بات نہیں، کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ دل کانپنا تو دور کی بات، دل بے چین ہو کر مضطرب ہو کر کسی ایسی وادی میں چلے جاتے ہیں جو اجنبیت کی وادی، ایسے لگتا ہے کہ جس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں اس کا اس مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لا تعلق قوم، لا تعلق مزاج، لا تعلق سوچ، یعنی موت کی بھی وہ حالت ہے کہ ایک تو مر گیا پھر گل سڑ گیا، ایسا بھی کوئی دل مردہ ہوتا ہے؟ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، علم کی بات پوچھو چپ کر جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، دنیا داری کی بات کرو نشہ چڑھ جاتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے، دنیا داری سے دل ایسا لگاؤ رکھتا ہے کہ نئے نئے چٹکلے، نئے نئے خیالات، دین کی بات آئے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بے خبری میں گم ہو جاتا ہے، نہ مطالعہ، نہ تحقیق، نہ کتاب کا، نہ علماء کے ساتھ تعلق کا۔ حضور نے فرمایا تھا کن عالمن، عالم ہو جا، او متعلمن، یا طالب علم ہو جا، یا تو عالم ہو جا یا طالب علم ہو جا، او خادمن، یا پھر ان کا خادم ہو جا۔
او محبن, خادم نہیں ہوتا تو کم از کم ان سے محبت ہی رکھ, ان سے عشق رکھ. 4 باتیں ہیں. خود عالم بن, محنت کر, عالم بن, دل کو زندہ کر, یا طالب علم بن, یا کسی عالم کا طالب بن کر رہے, اس سے علم سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے. اور اگر اتنا بھی ذہن کام نہیں کرتا پھر خدمت کر, اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے خدمت کر. مسجد میں جھاڑو لگا, مدرسے میں جھاڑو لگا, طالب علموں کی جوتیاں سیدھی کر دے, ان کے لیے صفائی کا اہتمام کر دے, پانی لا کے رکھ دے, صفے بچھا دے. جو بھی خیر کے کام ہے خدمت والے وہ کر, تاکہ تو اس صحبت سے جڑا تو رہے. او خادمن, اور اگر یہ طاقت اور توانائی بھی نہیں ہے, خدمت بھی نہیں کر سکتا, تو کم از کم اور کچھ نہ کر, ان سے محبت تو رکھ, محبت رکھ ان سے, ان کی بے ادبی نہ کر, دشمن نہ بن, مخالف نہ بن, شیطان نہ بن, یزید نہ بن, دشمن نہ بن. حضور نے فرمایا تھا محبت رکھ, ولا تکن خامسن, اور 5واں نہ بننا, ہلاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اگر تو 5واں بنا تو ہلاک ہو جائے گا. تو چاروں میں سے طالب عالم, طالب علم, خادمن, محبن, محبت کرنے والا, 5ویں کی اجازت. یہ 4 باتیں ایک سالک کے اندر ہونی چاہیے. وہ علم بھی سیکھے, طلب علم بھی رکھے, خدمت بھی رکھے, عشق بھی کمال درجے کا رکھے, محبت بھی کمال درجے کی رکھے. جب محبت کمال درجے کی رکھے گا تو آستانوں میں صوفیاء کرام طالب علموں کو قدر سکھاتے ہیں. اور وہ پہلا نقطہ جو آپ بھول گئے, میں نے کہا تھا کہ ادب آتا ہی قدر سے ہے. جب آپ کو استاد کی قدر ہوگی تبھی تو آپ اس کی جوتی اٹھائیں گے, تبھی تو آپ اس کی خدمت کریں گے, تبھی تو آپ اس کے آگے پیچھے ہوں گے, تبھی تو آپ اس کا پروٹوکول کا خیال کریں گے. قدر والی چیز کا ہوتا ہے. جب آپ اس کی قدر ہی نہیں کرتے, دل میں آپ کی قدر ہی نہیں, تو بس پھر آپ بے نیاز سے بن کر رہیں گے. نہ کوئی رابطہ, نہ کوئی تعلق, نہ کوئی خیال, نہ کوئی ادب, نہ کوئی احترام. یہ جتنی باتیں ہیں, یہ چومنے چامنے سے جس پر شرک ورکے اور بدعت کے فتوے رہتے ہیں, نہ سمجھی اور نادانی اور ضد بازی کی باتیں ہیں. ورنہ سادہ سی بات ہے, آپ جس چیز کی قدر کرتے ہیں اسی کی تعظیم کرتے ہیں. ایک قدر کرتے ہیں آپ ایک چیز کی, تو قدر کا اظہار کرنے کے لیے آپ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو کہ ہمیں اس چیز کی قدر ہے. کعبے کی قدر ہے, چوم لیتے ہیں. قرآن کی قدر ہے, چوم لیتے ہیں. مساجد کی قدر ہے, چوم لیتے ہیں. پاکیزہ ناموں کی قدر ہے, چوم لیتے ہیں. حتیٰ کہ محبت سے اولاد کی قدر ہوتی ہے, اسے بھی چوم لیتے ہیں. تو اساتذہ کرام اور والدین اور مشائخ اعظام, ان کی قدر چونکہ ہوتی ہے اور جن دلوں میں ہوتی ہے وہ محبت سے چوم لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ تو قدر کا اظہار ہے. تو جن کو قدر کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں, اور جن کو اظہار کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, پریشانی محسوس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قدر کرنی نہیں ہے لہذا جو لوگ کر رہے ہیں نہ ان کو کرنے دی جائے نہ ہم خود کریں. تو ولا تکن خامسن, وہ 5ویں بن جاتے ہیں, خود بھی ہلاک ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ تو 4 میں ہیں, یا تو عالم بنیں گے, یا طالب علم بنیں گے, یا خادم بنیں گے, یا محب بنیں گے, محبت کرنے والے بنیں گے. اور وہ جو دشمن ہیں جو سوشل میڈیا پر کثرت سے آپ کو نظر آتے ہیں, یاد رکھو جو آدمی بھی صوفیاء کا مطلقاً انکار کرتا ہے, اولیاء کا بالکل انکار کرتا ہے, مطلق انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ کچھ ہوتے ہی نہیں, اور بیعت کوئی چیز ہی نہیں, اور ذکر ہے ہی نہیں, اور یہ صوفیاء اور خانقاہ یہ سب فراڈ اور ڈرامہ ہے, جو آدمی ایسا قول کرتا ہے یہ 5واں بن چکا ہے, یہ خود بھی ہلاک ہے, جو اس کی بات سنے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. چاہے کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور لمبی لمبی باتیں کرے اور حدیث کے حوالے دے, بہت زیادہ چالاکی کی باتیں کرے, لیکن یہ ہے 5واں. حضور نے فرمایا تھا 5واں نہ بننا, 5واں نہ بننا. یا تو خود عالم بن, اور جو عالم بنتا ہے وہ کسی عالم کی صحبت سے ہی بنتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی شیخ ہوگا, کوئی نہ کوئی اس کا استاذ ہوگا. عالم بنے گا یا طالب علم بنے گا, کہے گا کہ میں نے کتاب پڑھ لی ہے, اب میں دل کی کتاب اپنے سائیں سے پڑھ رہا ہوں. بھائی تو نے بیعت کیوں کی؟ بھائی دل کی کتاب پڑھنے کے لیے کی ہے, روح کو روح بنانے کے لیے کی ہے, اپنی روحانیت میں ترقی اور اضافہ کرنے کے لیے میں نے یہ ارادت کی اور بیعت کی ہے, تاکہ